اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اللہ بزرگ و برتر کے برگزیدہ بندے جو کہ اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہیں اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان پر اللہ کے فضل سے کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ لہذا صوفیہ کرام کے نزدیک علماء سے مراد یہی گروہ اولیاء ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کشف و کرامات سے نوازا۔ انہی اولیاء کرام میں سے آج سے قریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی بھی گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں اس برگزیدہ ولی نے آنے والے واقعات کی پیشن گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، اور جو کہ آج حرف بحرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی جانب سے کی جانے والی مختلف پیشن گوئیوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ نے نیو ورلڈ آرڈر اور دجال کے متعلق کر رکھی تھی۔ ناظرین محترم، آپ کی ایک پیشن گوئی کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کفار مسلمانوں کو بتائیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے، اور یہ کافر مسلمانوں کو حج اور نماز سے روکیں گے۔ اگر آج غور کیا جائے تو پورا کفر اور یہودی طاقتیں اسلام کی تشریح کرنے میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ لبرل، سیکولر اور لادینی نقطہ نظر سے قرآن و سنت کی تفسیریں کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کا راستہ ترک کر کے امن کی آشا اختیار کی جائے، جبکہ شراب نوشی اور بے پردگی کو عین اسلام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، سود کو معاشی ترقی کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے، اور گستاخ رسول کو آزادی اظہار رائے کا فروغ کہا جا رہا ہے۔ کبھی تو دین کے ارکان پر عمل کرنے والے کو بنیاد پرست اور شدت پسند کہہ کر رسوا کیا جاتا ہے، تو کبھی خوارج کے ناپاک اعمال کو بنیاد بنا کر دین اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نظریہ پاکستان اور اسلام کو دقیانوسی قرار دے کر ترک کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہودیوں نے کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر مسلمانوں پر مختلف پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس وقت مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں اور کس وقت آپ کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو حج اور عمرے کی پابندیوں کا بھی سامنا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ ایک اور پیشن گوئی میں فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ قاضی کی مسند پر جاہل ترین لوگ براجمان ہوں گے، جو کہ عوام سے مختلف بہانوں سے رشوت طلب کر کے فیصلے کریں گے۔ آج کے دور میں جب ہم پاکستان میں کرپشن کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظریں ہمارے عدالتی نظام کی طرف ہی اٹھتی ہیں، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جو کہ پیشن گوئی کے مطابق رشوت خوری میں پوری طرح ڈوب چکا ہے۔ ہمارے یہاں قانون اور عدالتی نظام کی مثال اس مکڑی کے جالے کی سی ہے جس میں چھوٹے کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں، مگر بڑے جانور اس کو تہس نہس کر کے نکل جاتے ہیں۔ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور دین اسلام میں عدل و انصاف کی سختی سے تاکید فرمائی گئی ہے، اور قانون سے کوئی بالا تر نہیں۔ یہی بات آئین پاکستان 1973 میں بھی درج ہے، مگر اس پر عمل درآمد اسلام کے نام حاصل کرنے والے اس ملک میں کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی مثال سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر تم ان کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس فرمان کے باوجود آج ہمارا عدالتی نظام کمزور ہو چکا ہے، اور جب تک آپ کسی اہلکار کی جیب گرم نہیں کرتے تو تب تک یہاں سے انصاف ملنا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں 17 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، جن کے فیصلے سناتے سناتے شاید کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ اور شہرت ہے تو پھر آپ 2 ہفتوں میں بھی انصاف لے سکتے ہیں، ورنہ یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بے گناہ فرد جیل میں تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، لیکن اس کے کیس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، اور پھر اس کے مرنے کے بعد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جرم ثابت نہ ہونے کی وجہ سے ملزم کو باعزت بری کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے تب تک وہ ملزم جیل سے نکل کر قبر میں قید ہو چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ نعمت اللہ شاہ ولی اپنی ایک اور پیشن گوئی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب تم دیکھو گے کہ دنیا پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی، اور وہ ہر مکاری اور بہانے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے طریقے تلاش کریں گے۔
عیسائی شدت پسند ہر طرف سے حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں کے ملکوں پر ہیلے بہانے سے قبضہ کرنا شروع کر دیں گے۔ دنیا سے خیر ختم ہو جائے گی اور دنیا میں ایک نظام تشکیل پائے گا جو کہ سازش اور دھوکے پر مبنی ہوگا۔ اگر اس پیشن گوئی پر غور کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کا اشارہ نیو ورلڈ آرڈر کی جانب تھا، جو کہ آج بالکل نافذ ہو چکا ہے۔ ظاہری طور پر یہ نظام دنیا کے اقتصادی صورتحال سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نظام کو ایک ضابطہ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا ہے، جبکہ اخلاقیات اور دینی اعتبار سے اس کے راستے میں واحد رکاوٹ چونکہ اسلام تھا، چنانچہ اسلام کی ان تعلیمات کو یکسر تبدیل کرنے پر زور دیا گیا۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں خوب محنت کی گئی۔ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، بچے کتنے ہوں، خواہشات میں اضافہ، تعلقات کی بنیاد، کاروبار کے طور طریقے، ان تمام باتوں میں لوگوں کو کھینچ کر اس نئے مذہب میں داخل کیا گیا۔ اس نئے مذہب کا واضح خاکہ ڈاکٹر جان کالیمن نے اپنی کتاب نیسپریٹر ہائرار میں کھینچا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ ایک عالمی حکومت اور ایک ایسا نظام جس کو ایک عالمی حکومت کنٹرول کر رہی ہوگی، اور وہ مستقل غیر منتخب مورثی چند افراد کی حکومت کے تحت ہوگا۔ اس سے ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وہاں جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا، یہاں تک کہ صرف 1 ارب نفوس رہ جائیں گے جو کہ حکمران طبقے کے لیے کارآمد ہوں گے، اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا سختی اور وضاحت کے ساتھ تعین کیا جائے گا، اور وہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔ کوئی متوسط طبقہ نہیں ہوگا بلکہ صرف حاکم اور محکوم ہوں گے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جان لکھتا ہے کہ اس نظام میں تمام قوانین دنیا کی سچی عدالتوں میں ایک جیسے ہوں گے، جن پر عمل درآمد ایک عالمی حکومت کی پولیس اور متحدہ عالمی فوج کے ذریعے تمام سابقہ ممالک میں ہوگا، اور کسی طرح کی قومی سرحدیں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ نظام ایک فلاحی ریاست کی بنیاد پر استوار ہوگا۔ جو لوگ ایک عالمی حکومت کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے، انہیں زندہ رہنے کے وسائل سے نوازا جائے گا، اور جو لوگ بغاوت کریں گے، بھوکے مر جائیں گے یا پھر باغی قرار دے دیے جائیں گے، اور انہیں جو بھی چاہے گا قتل کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نظام میں آتشی اسلحہ یا ہتھیار ذاتی طور پر رکھنا بالکل ممنوع ہوگا، اور صرف ایک ہی مذہب کی اجازت دی جائے گی جو کہ ایک عالمی سرکاری کلیسا کی شکل میں ہوگا، جو کہ سن 1920 سے وجود میں آ چکا ہے۔ یہاں شیطانیت، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا، اور ایک ایسی صورتحال تشکیل دینے کے لیے جن میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی قسم کی جمہوریت، اقتدار اعلیٰ اور انسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی، اور ہر شخص کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے گا کہ وہ مرد ہو یا عورت ایک عالمی حکومت کی ہی مخلوق ہے۔ اس نیو ورلڈ آرڈر میں شادی کرنا غیر قانونی قرار دیا جائے گا، اور اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جیسی آج کل ہے۔ یہاں تک کہ بچوں کو ماں باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کر دیا جائے گا، اور ریاستی املاک کی طرح وارڈز میں ان کی پرورش کی جائے گی۔ ناظرین محترم، یہ سارا وہی نظام اور مذہب ہے جس کی سربراہی یہودی کریں گے، اور یہی وہ نظام ہے جس کی پیشن گوئی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے تقریباً 850 سال پہلے کر دی تھی، جو کہ آج حرف بہ حرف پوری ہو رہی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام یہودی سازشوں کو ناکام بنائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔